الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس القرن فمروه فيستغفر لكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہایت ہی قابل احترام مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس محفل کا، اس نشست کا، اس اہتمام کا اصل مقصد جس وجہ سے یہ منعقد ہوئی ہے، ہمارے شیراز خان صاحب کے بھائی اظہر خان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کی دادی جان، دادا جان اور خاندان کے بہت سے لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اور ان کی یاد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر جتنے انسان دنیا سے گزر گئے ہیں، سبھی کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ بس ہماری شریعت جامع شریعت مکمل، اور اس لیے مکمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی کو مکمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون بنا کے، فیصلہ کر کے امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے، عبادت اس کی ہو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی ہو۔ دنیا کا کوئی انسان ماں باپ سے خالی نہیں، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ آدم علیہ السلام کا نہ باپ نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اماں جان تو ہیں لیکن والد نہیں۔ اللہ نے والد کے بغیر ان کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا، اپنی قدرت دکھائی۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جنت کے اندر اللہ نے ان کو پیدا کر کے ان کا ہم نشین بنایا۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حق پورے کیے جائیں، وہاں ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھے، زندگی بھر ان کی خدمت میں، ان کی اطاعت میں، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی میں وقت گزارے۔ بس اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تب بھی انہیں بلانا نہیں۔ یاد کیسے رکھیں؟ شریعت نے یہ چیز بھی ہمارے لیے حل فرما دی ہے، ماں باپ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ، شرعی طریقہ کیا ہے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو؟ سلسلے میں حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان صورتوں کو 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے الحمد شریف ہر انسان کو یاد ہے، سورۃ فاتحہ
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ربع قرآن ہے، یعنی قرآن کا چوتھا حصہ۔ تو ایک مرتبہ اگر چوتھا حصہ ہو گیا تو 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو گیا، مل گیا اس کو۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تھوڑی سی زیادہ نہیں مذاکرہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ زلزال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آخر تک یہ یاد ہی ہوتی ہے، یاد نہیں ہو تو آدمی یاد کر بھی سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا قرآن کا ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کو کچھ ایسا ضرور یاد ہونے چاہیے، اور اتنا یاد ہونا چاہیے کہ 5 نمازوں میں مختلف جگہوں سے آدمی نماز پڑھ لے، بس یا پڑھا لے۔ سورۃ زلزال کے بارے میں فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے نصف قرآن ہے، آدھا قرآن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 مرتبہ اگر اس سورت کو پڑھ لیا گیا تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا اس کو۔ تھوڑا اسے آگے جب بڑھتے ہیں ہم، سورۃ الکافرون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی ایک مرتبہ پڑھنا ربع قرآن ہے، قرآن کا چوتھا حصہ ہے۔ تو اگر 4 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن ہو گیا۔ اس سے آگے جب ہم گئے، سورۃ اخلاص پر جب نظر بڑھی، حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے آبا یہ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا یہ ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ تو اگر ہم سارے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تیسرا حصہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کا پڑھنا ہو گیا، اور اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 1000 آیات کا ثواب ملتا ہے، 1000 آیات جیسے اسے پڑھ لی ہے بس۔ اب یہ ساری بات میں نے اس لیے بیان فرمائی کہ اگر کوئی اپنے دنیا سے رخصت شدہ ماں باپ کو، پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اگر یاد کرنا چاہتا ہے تو روزانہ کا یہ معمول بنا لے کہ رات کو سونے سے قبل 4 مرتبہ الحمد پڑھ لے، 2 مرتبہ سورۃ زلزال پڑھ لے، 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے سارے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے حساب ثواب کر دے۔ یہ صورتیں آپ کو یاد ہے نصاری کا، اس لیے ان کا اہتمام ضرور کیا جائے بس۔ اب ماں باپ کی زندگی میں آدمی خدمت اس پر لازم ہے، لیکن 100% اپنے ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا۔ بس کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی ماں اور باپ کی پوری خدمت کی ہے اور میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ حق کوئی بھی ادا کر سکتا، باقی رہتا ہے حق، بہت کمیاں رہ جاتی ہیں، بہت خامیاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں کسی آدمی نے حق پورے نہیں کر سکے، اب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، نماز نفل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں، نماز پڑھ کے کر دیں، دعا کر کے کر دیں، تو وہ حق جو کمی رہ گئی تھی اللہ اس برکت سے پوری فرما دے گے، اور ماں باپ کی قبر پر حاضری دینے سے بھی اللہ بہت سے حقوق جو اس کے ذمہ تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اویس قرنی رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، صحابی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، تابعی ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور صحابی کی ملاقات ہوئی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، تابعی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیر التابعین اویس القرنی، صحابہ کو کہہ رہے تھے، صحابہ کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ بہترین تابعی اویس قرنی ہے۔
تم نے کیا کرے؟ فَمُرُوهُ، تم میں سے کسی کی ملاقات اگر اویس کرنی کے ساتھ ہو جائے اسے دعا کرا لینا، فَيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے معافی کی دعا کر لے، استغفار کر لے، تمہاری بخشش کی دعا کر لے، لیکن دعا تم کیسے اویس کرنی سے کراؤ گے بس۔ اب صحابہ کا درجہ افضل ہے، بڑا ہے، تابعی اس کے بعد ہے، پھر تبع تابعی اس کے بعد ہے۔ تو اکابر صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی، انہیں کہا جا رہا ہے اویس کرنی مل جائے تو اسے دعا کرا لینا۔ بڑی عجیب بات ہو گئی، کیا کمال تھا اویس کرنی میں کہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں اسے دعا کرا لینا ہے بس۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی، بعض دفعہ ہم کسی بزرگ انسان سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ شریعت میں جائز ہے، بس دعا کرا سکتا ہے آدمی کسی عالم سے، بزرگ سے، باپ سے، اپنے بھائی سے، ہم اور کسی بزرگ سے ہم کہہ سکتے ہیں جی میرے لیے آپ دعا کر لیں، آپ میرے لیے دعا کر لیں۔ ایک دوسرے کے لیے جو دعا ہوتی ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہ بہت سی حدیثیں ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اس آدمی کے لیے دعا کرے گا جو وہاں موجود نہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے گا، اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کی وجہ سے استجابت، قبولیت جو ہے نا متوجہ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بس اویس کرنی تھی بات، صحابہ سے کہا مل جائے تو دعا کرا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، اویس کرنی سے ملاقات نہ ہو سکی، کسی کی نہ ہوئی۔ دور تھا عمر فاروق کا، خلافت کا دور۔ انہیں پتہ چلا کہ یمن سے ایک وفد مدینہ منورہ میں آ رہا ہے اور اس میں اویس کرنی بھی ہے۔ کتنی بات آگے چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی گزرا، 2 سال خلافت کے ابو بکر صدیق کے بھی گزر گئے، اور 10 سال ان کے ہیں۔ ان کی خلافت کے دور میں انہیں علم ہوا کہ یمن سے وفد آ رہا ہے اور مدینہ منورہ کو آ رہا ہے، اور اس میں اویس کرنی بھی ہے۔ ادھر یہ اطلاع، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یاد ہے کہ اویس کرنی مل جائے تو اس سے دعا کرانا، استغفار کی دعا۔ حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین مدینہ کے اس راستے میں جا کر، شہر سے باہر نکل کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ملاقات کر کے دعائے استغفار بھی کرا کے، اور اس کے بعد میں اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ مدینہ منورہ لے آؤں گا۔ بس اس راستے میں جا بیٹھے، وفد آیا، لوگ آئے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، بس قرب نبوت کا زمانہ تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق نے کہا پہچان تو تھے نہیں، دیر سے پہلے ملاقات تو ہوئی نہیں ان کے ساتھ۔ کہا جی مجھے بتاؤ اویس کرنی تم میں کون سا ہے؟ کسی نے عرض کیا جی وہ فلانے نمبر پر فلاں وہ صاحب کھڑے، وہ اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سے عادی ہو کر حضرت اویس کرنی تابعی کے پاس چلے گئے، ملاقات کی، سلام ہوا، جواب ہوا، اور اس کے بعد کہنے لگے حضرت عمر فاروق آپ اویس کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ وہ مل جائے تو اسے دعائے استغفار کرانا ہے، پہلے ہمارے لیے دعائے استغفار کریں پھر ہم آگے جاتے ہیں۔ اویس کرنی کہنے لگے اللہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ بڑی شاندار ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم کو حکم تھا کہ وہ مل جائے تو دعا کرا لینا، آپ ہمارے لیے دعا استغفار کر لیں، دعا استغفار کی۔ اب اس میں کمال کیا تھا، یہ میں نے قصہ چھیڑا کیا ہوا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس سے دعا اس لیے کرانی ہے، کانا ابرًا لوالدتہ، اپنی ماں کے ساتھ یہ احسان کرنے والا ہے۔ بس اس میں کمال یہ تھا
خوبی یہ تھی، اور نیکیاں اپنی جگہ میں، نمازیں اپنی جگہ میں، روزے اپنی جگہ میں، اور جتنی نیکیاں بھی ہیں ان کی بزرگی اپنی، سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والا اور خدمت کرنے والا تھا۔ دیکھو ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بھلائی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، معلوم ہوا اس شخص کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس وقت؟ محض یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر ہماری دعائیں جو ہے نا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے جو ام المومنین زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے، خواب میں آپ کو جنت کی سیر ہوئی، اور جنت کی سیر کے دوران کسی قاری کے پڑھنے کی آواز جنت میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے پوچھا یہ جنت ہے؟ اور جنت میں یہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اس عالم خواب کے اندر یہ خارسہ ابن نعمان کی آواز ہے، آپ کا صحابی خارسہ ابن نعمان، اس کی آواز ہے۔ جانا بچانا صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خارسہ ابن نعمان۔ اب اس کو یہ احساس کیسے حاصل ہو گیا کہ میں جنت میں آیا، جنت کی سیر کی اور آواز میں نے سنی خارسہ ابن نعمان کی؟ کمال کیا ہے اس میں؟ بتانے والے نے بتایا کہ اس عالم خواب کے اندر کہ کان لہو والدتن وہو ابر بامہ، کہ حضرت نعمان، حارثہ ابن نعمان اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والا تھا، اس کی برکت سے جنت کے اندر اس کی تلاوت کی آواز محمد رسول اللہ نے سنی۔ یہ خواب جب حضرت عائشہ کو سنائی تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، قضاک البر قضاک البر قضاک البر قضاک البر۔ اس کو نیکی کہتے ہیں، عائشہ کو کہتے ہیں آپ نے، اس کو نیکی کہتے ہیں، اس کو نیکی کہتے ہیں، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ وہ نیکیاں تو آدمی پہنچ کرتا ہے بس، لیکن نماز پڑھنا نیکی۔ اس وقت ہم آج ایک پروگرام میں شامل ہیں یا ہم دعوت قبول کی ان کی، ہم یہاں آئے، یہ بھی ایک نیکی ہے جی نا، ان کی دعوت کو قبول کرنا یہ ایک نیکی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے نا جنت ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے نعمان، حارثہ ابن نعمان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ واقعہ بڑا عجیب ہے، سعودی عرب کے حوالے سے چند سال پہلے سعودی عرب کی عدالت میں ایک کیس پڑک ہوا، ایک عدالت میں استغاثہ درج کیے ہوئے۔ استغاثہ کیا تھا؟ اور سعودی حکومت نے اس کو اخبار کی زینت بھی بنایا اور کہا گیا کہ یہ سعودی عرب کی تاریخ میں سب سے پہلا واقعہ، پہلا استغاثہ ہمارے ملک کی عدالت میں ہوا، اور شاید یہ آخری بھی ہو، اس کے بعد بھی شاید اس قسم کا کوئی واقعہ استغاثہ نہ ہو۔ دو بھائی، ایک عمر میں بڑا دوسرا چھوٹا، والدین کا بہت پہلے فوت ہو گیا، ماں رہ گئی۔ دو بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک ماں، شادی شدہ تو دونوں تھے۔ وہ ماں کی خدمت کی ذمہ داری بڑے بھائی نے لی کہ میں کرتا ہوں، تم چھوٹے ہو، تمہارا کام بھی نہیں ہے، انہوں نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو تو ماں کی خدمت میں کروں گا۔ ماں کی خدمت بڑا بھائی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اب یہ بھی بیچارہ بوڑھا ہو گیا، ماں بھی بوڑھی، بیٹا بھی۔ چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے، بھائی جان ایسا کرو، کافی عرصہ لمبا زمانہ آپ نے اماں جان کی خدمت کی ہے،
اب آپ بھی کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لہذا میری درخواست یہ ہے کہ اب ماں کو میرے حوالے کر دو تاکہ کچھ عرصہ میں خدمت کر لوں گا۔ بڑے بھائی نے کہا نا ایسا نہیں ہو سکتا، کہنا بھائی جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، پہلے آپ ٹھیک تھے، آپ صحت مند تھے، اب آپ بھی بیمار رہتے ہیں، لہذا جو ہے نا اب مجھے موقع دے دیں کہ اب تو آپ خدمت کے محتاج ہو گئے، تو اماں کی کیا خدمت تو کر رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ مجھے دے دیں۔ اب بڑا بھائی نہ مانا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا جی، میں جب تک زندہ ہوں ماں کی خدمت میں کرتا رہوں گا، تم بھی خدمت کرو لیکن میں اپنے گھر میں رکھ کے اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ چھوٹا بھائی اس کا اصرار ہے کہ میں خدمت کروں، بڑا کہتا ہے کہ میں خدمت چھوڑتا نہیں ہوں۔ بار بار جب بات ہوئی چھوٹا بھائی جو ہے نا عدالت میں آ گیا، نے کہا جی ہماری ایک ماں ہے، میرا بھائی اس کی خدمت کرتا تھا، اب بیچارہ وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں نے مطالبہ کیا کہ ماں کو میرے حوالے کر دو لیکن وہ حوالے نہیں کرتا، مجبوراً مجھے عدالت میں آنا پڑا ہے کہ آپ حکماً میرے بھائی سے کہہ دیں کہ اب اگلی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ وارنٹ جاری ہوئی، بھائی آیا عدالت میں، وہی تو آپ نے بہت خدمت کر لی ہے، اب اپنی ماں کو ان چھوٹے بھائی کے حوالے کر دو تاکہ وہ خدمت کر لے۔ اس نے کہا جی نہیں ہو سکتا، میں خدمت زندگی بھر کروں گا، جب تک جان میں جان ہے اور زندگی میری ہے تو میں اپنی ماں کی خدمت آپ کروں گا۔ خلاصہ یہ ہوا جج کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ میں کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ ایک تاریخ، دو تاریخ، چند تاریخیں ہوئیں، لیکن جج کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کے حق میں فیصلہ کروں یا چھوٹے کے حق میں۔ آخر کار یہ طے کیا جج صاحب نے کہ اگلی تاریخ پر اپنی ماں کو بھی ساتھ عدالت میں لے کے آؤ۔ دو بھائی ماں کو بھی لے کر اس عدالت میں آئے تو جج نے کہا جی میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، اماں جان تم فیصلہ کرو کہ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا اصرار اپنی جگہ، چھوٹے کا اصرار اپنی جگہ، تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لہذا اماں جان آپ خود فیصلہ کریں کہ بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا چھوٹے کے ساتھ۔ تو ماں نے کہا جی بڑے بیٹے نے بہت خدمت کی ہے، لہذا میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر وہ بھی خوش ہو جائے، اس کے گھر میں ہو جائے۔ میں عدالت کے اندر بڑے بیٹے نے چیخیں لگائیں، چیخیں مار مار کر رو رو کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ اخبار میں بھی آیا، الجزیرہ اخبار اور الجزیرہ ٹی وی کے اندر بھی اس کو نشر کیا۔ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت میں اس بڑے بیٹے کو کتنا مزہ آ رہا تھا کہ باوجود کمزور ہونے کے اپنی ماں کو چھوٹے بیٹے کی خدمت کرنے کے لیے وہ نہیں دے رہا تھا۔ بس یہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ بس تو دنیا سے جتنے بھی آدمی رخصت ہو جائے ان کو کبھی بلانا نہیں۔ رات کو سونے سے قبل کیا کرنا ہے، 5 سال 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ماں باپ دنیا سے رخصت چھڑائے، یا اللہ یہ ثواب انہیں پہنچا دے۔ دادا دادی دنیا سے رخصت ہیں، انہیں پہنچا دے۔ خاندان کے اور لوگ دنیا سے رخصت شدہ ہیں، یا اللہ ان کا ثواب ان سب کو پہنچا دے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پہنچا دے۔ اگر یہ روزانہ ہم کام ان کے لیے کریں گے تو جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا۔ علماء نے ایک بہترین نسخہ اور بھی بتایا۔ راولپنڈی میں ایک عالم تھے، علماء کی مجلس بھی میں بھی اس میں تھا، کہنے لگے جی کلمہ شریف بہت بڑے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نصیحت فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے اور بہترین بات انہوں نے کہی کہ ہر آدمی کلمہ اتنا پڑھے کہ 70,000 اس کے بیلنس میں رہنا چاہیے۔ بس روزانہ ایک ترتیب بنا لے،
اور یار نماز کے بعد 100 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد ہو گیا، یا روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے ایک آدمی، تو 70 دنوں کے اندر 70,000 تو ہو گیا نہیں، یہ بیلنس ہو گیا۔ کہتے ہیں اس پر بس نہیں کرنا، یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ 75,000 ہو گیا، 80,000 ہو گیا، 85 ہو گیا، 90 ہو گیا، 95 ہو گیا، لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، کام مسلسل جاری رکھنا ہے، لیکن 70,000 کو گھٹانا نہیں ہے۔ یہ اوپر جو تم نے کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ یہ 5,000 کلمہ میں نے پڑھا، یہ میری ماں کو اللہ ثواب کی سال ثواب کر دے، یا اللہ 5,000 میرے دادا جان کے کھاتے میں ڈال دے، یا اللہ 5,000 میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا ان کے کھاتے میں ڈال دو، یا اللہ 5,000 کلمہ فلانے کو۔ کہتے ہیں یہ مسلسل ایک ان کے ایصال ثواب اور ان کی یاد کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ لہذا میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، روزانہ پڑھتے ہوں گے، پھر آپ کا جاری ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، جب ہم اس مجلس میں آئے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس دعائیہ مجلس ہے، دعا بھی ہے، دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اجتماعی۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز اکٹھی ہوگی، اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، جو اللہ نے ہم کو دیا وہ بھی تناول کریں گے۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 70,000 کی تعداد برابر کر کے آگے بڑھ گئے، 70,000 کو کٹنے نہیں دینا۔ کیا خیال ہے، انشاءاللہ کر لو گے؟ گھر میں بتاؤ، اپنی بیوی سے کہو، اپنے بچوں سے کہو، ماں باپ سے کہہ دو تم بھی پڑھو۔ بہت بڑی یہ اعزاز کی بات ہوگی، اور اتنی برکتیں اس گھر کے اندر اس آدمی کی زندگی میں ہوگی کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بس یہ دعا جو ہم کرتے رہتے ہیں نمازوں کے بعد آگے پیچھے ایصال ثواب کے لیے، یہ دعا مستقل عبادت ہے، یہ ویسے ہی رواج نہیں ہے۔ عبادت مستقل دعا کو کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اب دیکھو ہمارے جسم میں بھی ایک مغز ہے، سر ہے، اور سر کے اندر مغز ہے۔ یا اگر کسی کا مغز درست ہے تو سارے کام درست کر رہا ہے، سب کام ٹھیک ہے۔ خدا کا فیصلہ کسی کا مغز اگر خراب ہو جائے تو پاگل ہو گیا نا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا کچھ بھی نہیں رہا۔ اس لیے تمام عبادات کا نچوڑ اور مغز شریعت مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دعا کو مقرر کیا گیا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ بہت سی آیات دعا کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وقال ربكم ادعوني، اے انسانوں ضروریات میں، حاجات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، آئیے دنیا کے اندر مشکلات، ان سب حالات کے اندر، یا خوشی بھی ہے اس میں بھی اللہ کو اس میں بھی نہیں بلانا، غم میں تو ویسے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خوشیاں ہیں تو تب بھی اللہ کو بلانا نہیں، اللہ کے ساتھ مسلسل دعا کے ذریعے سے رابطہ انسان کا جاری رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دعا کرو گے تو استجب لکم، میری دعا میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا۔ بس دعا اتنی بڑی چیز ہے۔ اب دعا مسلمان کی دعا تو بہت بڑی شے ہے، جانوروں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی من الانبیاء خرج الی الاستسقاء، نبیوں میں سے ایک نبی اپنی امت کو لے کے بارش مانگنے کے لیے نکلے۔ آؤ بارش مانگ کے آتے ہیں خدا سے، بارشیں بند ہو گئی، نبی کا نام نہیں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں نہ لیا، ایک نبی پہلے نبیوں میں سے نبی اپنی امت کو لے کر جا رہا ہے، کھلے میدان میں جا کر گڑگڑائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے تاکہ اللہ بارش دے دے۔ راستے میں چلتے چلتے پیغمبر کھڑے ہو گئے اور امت کو مخاطب کیا
ارجعوا فقد استجیب لکم من اجل هذه النملہ، ایک چمٹی کی دعا بطور معجزہ پیغمبر کو اللہ نے سنا دی. چمٹی ہے چھوٹی سی، وہ ایک ٹانگ اور ایک پر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کر رہی تھی، یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ بارش دے دے. چمٹی دعا کر رہی تھی، آسمان میں بارش کے اشارات پیغمبر نے دیکھے کہ وہ بھی آگے ہیں. تو پیغمبر نے اپنی امت سے کہا اب ہمارے مانگنے کی ضرورت باقی نہ رہی. چمٹی کی وجہ سے اللہ نے قبولیت کر کے انتظام بارش کا کر دیا ہے. چنانچہ پیغمبر اور امت اپنے مقام تک ابھی پہنچے نہ تھے کہ چمٹی کی دعا پر اللہ نے بارش شروع کر دی. مطلب یہ کہ ان جانوروں کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں. ویسے انسان تو ایک بڑی شے ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس کا مقام تو ساری مخلوقات کے اندر زیادہ ہے. اس لیے بھائی آپ نے دنیا سے جانے والے پیاروں کو کبھی بھی بلانا نہیں ہے. انداز جو بھی ہو، اجتماعی ختم بھی ٹھیک ہے، اجتماعی دعائیں بھی ٹھیک ہیں، انفرادی دعائیں بھی ٹھیک ہیں، اور وہ جو کمیاں خدمت کی رہ جاتی ہیں اللہ ان شکلوں کے اندر اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں. کیونکہ آخرت کا معاملہ، قبر کا معاملہ وہ معمولی معاملہ نہیں ہے. بس ایک باپ کی بخشش بیٹی کی وجہ سے ہو گئی، واقعات میں لکھا ہے، پہلے دور کی بات ہے. شادی ہوئی لڑکی کی، خاوند نے اسے کہہ دیا کہ میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا، بس میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. بس حکم کی پابندی شروع ہو گئی. خاوند جو کہہ رہا ہے بس ہو گیا. اتفاقاً اس لڑکی کا والد فوت ہو گیا تو لڑکی نے کہا جی آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا. آج اگر مجھے اجازت ہو، میرا والد فوت ہو گیا، میں اس کے جنازے میں چلی جاؤں، دعا کر لوں، دفن کر کے پھر میں آ جاؤں گی. خاوند نے کہا اب بھی نہیں جا سکتی. اپنے والد کے جنازے میں بھی حاضر نہ گئے، اس کو دفن کیا، رخصت ہوا. اللہ کی شان، کسی کو خواب میں اس بزرگ کی زیارت ہوئی اور پوچھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو کر آئے، سناؤ کیا معاملہ ہوا. بلکہ اس بیٹی کو خواب آئی. باپ بیٹی مخاطب ہے آپس میں خواب کے اندر. باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے اپنے خاوند کی بات مان لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. جی اس لیے اللہ کا حکم ماننا، ماں باپ کا حکم ماننا، آج شریعت کا حکم ماننا، رسول اللہ کا حکم، یہی تو ہمارے کام ہے. اور ہمارے دنیا میں کیا کام ہے؟ بس اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ہر وقت انسان دست دعا اللہ کے سامنے پھیلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کے ہاتھوں کو خالی کی واپس نہیں کرتے. بس ابو جہل کی دعا کافر تھا، اس کی دعا قبول ہو گئی. قرآن مجید میں ہم ادھر غزوہ بدر میں بس آخری بات کرتے ہیں. غزوہ بدر اتفاقاً ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ سے بدر کے مقام پر آگے. ادھر ابو جہل مکہ مکرمہ سے 1200 آدمی ابتدا میں لے کر گیا، بعد میں آزاد ہے کہ 200 ادھر ادھر چلے گئے. تو بیت اللہ کے پاس آ کر اس نے دعا کی تھی. ابو جہل نے، غیر مسلم تھا، چاچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھا ہے. بس اس نے دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم. قرآن مجید کے اندر یہ دعا اس کی پڑھی ہوئی ہے. بس کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اگر وہ سچے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ سچے، ان کان ھذا ھو الحق، ان کے پاس حق ہے، وہی سچ ہے، ان کے نظام سارا سچ ہے، اور ہم اس کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ پھر ہم پر کوئی آفت نازل کرتا کہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. بس اللہ نے دعا قبول کر لی اس کی. بیت اللہ کے پاس
میدان جہاد میں جس وقت یہ بھی پہنچتے ہیں وہ بھی آگے ہیں، جنگ چھڑتی ہے، تعداد ان کی کم ہے، میدان بدر کے اندر پھر اللہ نے عذاب نازل کیا، ابو جہل اپنی جماعت سمیت 70 آدمیوں سمیت یہاں جو ہے نا مارا گیا، 70 مارے گئے یہاں۔ تو یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اللہ کو شرم آتی ہے، بعض حدیثوں میں یہ مفہوم بھی ہے، جب بدست بدعا ہوتا ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو دعا یہ 3 ہے، اس کے اندر تین طریقے ہیں، یا تو جو آدمی مانگتا ہے اسی وقت اللہ دے دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کو اس وقت دینی مناسب ہے، دے دی۔ بعض دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی، دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں چیز مجھے دے، فلاں میری ضرورت پورا کر، لیکن وہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کوئی اس پر مصیبت آنے والی تھی وہ اللہ دور کر دیتے، کوئی بیماری آنے والی تھی اللہ وہ ٹال دیتے دعا سے۔ یا بعض دعائیں دنیا میں بالکل قبول نہیں ہوتی، آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں وہ ثواب اور وہ ذخیرہ جب سامنے آئے گا، یہ وہ تیری دعا تھی، فلاں موقع پر تو نے دعا کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ آدمی اس وقت کہے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری جہاں قبول ہو جاتی تو میرا کام اور زیادہ اچھا ہو جاتا۔ اس لیے یہ دعائیہ مجلس ہے، ہم میں سے جس کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت عطا فرمائے۔ خاص طور پر شبیر خان صاحب کے آج ہی بیٹے بھی اظہر خان بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی امی جان بھی، ان کے والد صاحب بھی، اور بھی خاندان کے جتنے بھی ہیں سارے مسلمان، ساری نبی کی امت کے لیے اس لیے دعا کرنی ہے، 10 دعا ہو جائے۔ اور شرعی طریقہ ہے کہ جس دعا سے پہلے درود ہو جائے یا آخر میں بھی درود ہو جائے تو وہ دعا قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم تب علینا قبل الموت وارحم علینا بعد الموت۔ اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔